بسم اللہ الرحمن الرحیم حامداً و مصلیاً اما بعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 6106۔ جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ معاذ بن جبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے، پھر اپنی قوم میں آتے اور انہیں نماز پڑھاتے۔ انہوں نے ایک مرتبہ نماز میں سورہ بقرہ پڑھی۔ اس پر ایک صاحب جماعت سے الگ ہو گئے اور ہلکی نماز پڑھی۔ جب اس کے متعلق معاذ کو معلوم ہوا تو کہا وہ منافق ہے۔ معاذ کی یہ بات جب ان کو معلوم ہوئی تو یہ رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول، ہم لوگ محنت کا کام کرتے ہیں اور اپنی اونٹنیوں کو خود پانی پلاتے ہیں۔ حضرت معاذ نے کل رات ہمیں نماز پڑھائی اور سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی، اس لیے میں نماز توڑ کر الگ ہو گیا۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ میں منافق ہوں۔ حضرت نے فرمایا اے معاذ، تم لوگوں کو فتنہ میں مبتلا کر رہے ہو۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ فرمایا، جب امام ہو تو سورہ والشمس وضحاها اور سبح اسم ربک الاعلی اور ان جیسی صورتیں پڑھا کرو۔ حدیث نمبر 6107۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس نے لات و عزیٰ کی یا دوسرے بتوں کی قسم کھائی، یہاں دوسرے بتوں کی یہ قوسین میں ہے، تو اسے لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے، اور جس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ آؤ جوا کھیلیں تو اسے بطور کفارہ صدقہ دینا چاہیے۔ لات و عزیٰ بتوں کی قسم وہی لوگ کھا سکتے ہیں جو ان کو معبود جانتے ہوں گے، لہٰذا اگر کوئی مسلمان ایسی قسم کھا بیٹھے تو لازم ہے کہ وہ دوبارہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر ایمان کی تجدید کرے۔ غیر اللہ میں سب داخل ہیں، بت ہوں یا اوتار یا پیغمبر یا شہید یا ولی یا فرشتے۔ کسی بھی بت یا حجر وغیرہ کی قسم کھانے والا دوبارہ کلمہ طیبہ پڑھ کر تجدید ایمان کے لیے مامور ہے، اسے لازمی طور پر کلمہ پھر سے پڑھنا ہوگا۔ حدیث نمبر 6108۔ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ وہ حضرت عمر بن خطاب کے پاس پہنچے جو چند سواروں کے ساتھ تھے۔ اس وقت حضرت عمر اپنے والد کی قسم کھا رہے تھے۔ اس پر رسول اکرم نے انہیں پکار کر کہا، آگاہ ہو جاؤ، سنو، یقیناً اللہ پاک تمہیں منع کرتا ہے کہ تم اپنے باپ داداؤں کی قسم کھاؤ، باپ داداؤں کی قسم نہ کھاؤ۔ اس لیے اگر کسی کو قسم کھانی ہی ہے تو وہ اللہ کی قسم کھائے، ورنہ چپ رہے۔ متفق علیہ۔ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ غیر اللہ کی قسم کھانا منع ہے۔ اگر کسی کی زبان سے غیر اللہ کی قسم نکل گئی تو اسے کلمہ توحید پڑھ کر پھر ایمان کی تجدید کرنا چاہیے۔ اگر کوئی عمدن کسی پیر یا بت کی عظمت مثل عظمت الہی کے جان کر ان کے نام کی قسم کھائے گا تو وہ یقیناً مشرک ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں جو افلح وابی ان صدق کے لفظ آئے ہیں، یہ حدیث پہلے کی ہے، لہٰذا یہاں قسم کا جواز منسوخ ہے۔ وہ بات پہلے تھی، بعد میں منسوخ ہو گئی۔ اب نسخ کے بعد میں کوئی غیر اللہ کی قسم نہیں کھا سکتا ہے۔ باب ما یجوز من الغضب والشدہ لامر اللہ۔ خلاف شرع کام پر غصہ اور سختی کرنا۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو۔ حدیث نمبر 6109، عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے، گھر میں گئے اور وہاں ایک پردہ لٹکا ہوا تھا جس پر تصویریں تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، پھر آپ نے پردہ پکڑا اور اسے پھاڑ دیا۔ ام المومنین نے بیان کیا کہ نبی اکرم نے فرمایا قیامت کے دن ان لوگوں پر سب سے زیادہ عذاب ہوگا جو یہ صورتیں بناتے ہیں۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 6110، ابو مسعود روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں صبح کی نماز جماعت سے فلاں امام کی وجہ سے نہیں پڑھتا کیونکہ وہ بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس دن ان امام صاحب کو نصیحت کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے جتنا غصہ میں دیکھا ایسا میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا اے لوگو، تم میں سے کچھ لوگ نماز با جماعت پڑھنے سے لوگوں کو دور کرنے والے ہیں، اس لیے جو شخص بھی لوگوں کو نماز پڑھائے وہ مختصر پڑھائے، کیونکہ نمازیوں میں کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی بوڑھا، کوئی کام کاج کرنے والا، اس لیے سب کا لحاظ ضروری ہے۔ امام حضرات کو اس میں بہت ہی بڑا سبق ہے، کاش امام ان پر توجہ کریں اور اس کو ہم وقت ذہن میں رکھیں۔ آدمی جب اکیلے پڑھے تو جتنی چاہے لمبی کر سکتا ہے، مختصر کر سکتا ہے، لیکن جب وہ امام ہے تو ایسی صورت میں اسے اپنے پیچھے کے لوگوں کی بہت زیادہ رعایت کرنا ہوگی۔ حدیث نمبر 6111، عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ نے مسجد میں قبلہ کی جانب تھوک دیکھا، پھر آپ نے اسے اپنے ہاتھ سے صاف کیا اور غصہ ہوئے، پھر فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ہوتا ہے، اس لیے کوئی شخص نماز میں اپنے سامنے نہ تھوکے، اللہ ہوتا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں بلکہ علم کے اعتبار سے۔ حدیث نمبر 6112، زید بن خالد جوہنی روایت کرتے ہیں کہ ایک صاحب نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لقطہ کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا سال بھر تک لوگوں سے پوچھتے رہو، پھر اس کا سربندھن اور ظرف پہچان لو اور اس کو پھر خرچ کر دو، اگر اس کا مالک آ جائے تو وہ چیز اسے واپس کر دو۔ پوچھا یہ اے اللہ کے رسول، بھولی بھٹکی بکری کے متعلق آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ نے فرمایا اسے پکڑ لا، کیونکہ وہ تمہارے بھائی کی ہے یا پھر بھیڑیے کی ہوگی، یعنی کوئی تمہارا بھائی پکڑ کے لے جائے گا یا بھیڑیا کھائے گا تو تم ہی لے آؤ۔ پوچھا اے اللہ کے رسول کھویا ہوا اونٹ، بیان کیا کہ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور آپ کے دونوں رخسار سرخ ہو گئے، یا راوی نے یوں کہا کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا تمہیں اس اونٹ سے کیا غرض ہے؟ اس کے ساتھ تو اس کے پاؤں ہیں اور اس کا پانی ہے، وہ کبھی نہ کبھی اپنے مالک کو پالے گا، پاؤں ہے وہ چلے گا، پتیاں کھائے گا، اور جہاں پر پانی ہے
وہاں جا کر کے پانی پی لے گا، اور پھر یہ اتنا زیادہ پانی پی لیتے ہیں کہ وہ ایک ہفتے تک اگر پانی نہ پئیں تو وہ پانی پیٹ میں کفایت کرتا رہتا ہے۔ 6113 زید بن ثابت روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی شاخوں یا بوریے سے ایک مکان چھوٹے سے حجرے کی طرح بنا لیا۔ وہاں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ چند لوگ بھی وہاں آ گئے اور انہوں نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ پھر سب لوگ دوسری رات بھی آ گئے اور ٹھہرے رہے، لیکن آپ گھر ہی میں رہے اور باہر ان کے پاس تشریف نہیں لائے۔ لوگ آواز بلند کرنے لگے اور دروازے پر کنکریاں ماری تو آپ غصہ کی حالت میں باہر تشریف لائے اور فرمایا، تم چاہتے ہو کہ ہمیشہ یہ نماز پڑھتے رہو تاکہ تم پر فرض ہو جائے؟ اس وقت مشکل ہو جائے گی۔ دیکھو، تم نفل نمازیں اپنے گھروں میں ہی پڑھا کرو، کیونکہ فرض نمازوں کے سوا آدمی کی بہترین نفل نماز وہ ہے جو گھر میں پڑھی جائے اور جس کی ادائیگی گھر میں ہو۔ حدیث میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ناروا سوال پر غصہ کرنا مذکور ہے۔ یہی باب سے مطابقت ہے۔ گھر میں نماز پڑھنے سے نفل نمازیں مراد ہیں۔ فرض نماز کا محل مساجد ہیں۔ بلا عذر شرعی فرض نماز گھر میں پڑھے وہ بہت سے ثواب سے محروم رہ گیا۔ صحابہ کا آپ کو آواز دینا، اطلاعاً مکان پر کنکری پھینک کر آپ کو بلانا، نماز تہجد آپ کی اقتداء میں ادا کرنے کے شوق میں تھا۔ کھوئے ہوئے اونٹ کے بارے میں آپ کا حکم عرب کے ماحول کے مطابق تھا، کیونکہ اونٹ بڑے ہوتے ہیں، کوئی جانور اس کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا، بھیڑیا ہے یا اور دوسرے جانور ہیں، اس لیے آپ نے کہا کہ وہ ایسے ہی رہے گا یہاں تک کہ اس کا مالک آئے اور اسے لے جائے۔ باب الحذر من الغضب، غصہ سے پرہیز کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، سورہ شورى آیت نمبر 37۔ اور اللہ کے پیارے بندے وہ ہیں جو کبیرہ گناہوں اور بے شرمی سے پرہیز کرتے ہیں، اور جب وہ غصہ ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کا یہ فرمان، اور جو خرچ کرتے ہیں خوشحال اور تنگ دستی میں اور غصہ کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں، اور اللہ اپنے مخلص بندوں کو پسند کرتا ہے۔ آل عمران آیت نمبر 134۔ حدیث نمبر 6114۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی لڑنے میں غالب ہو جائے، بلکہ اصل پہلوان تو وہ ہے جو غصہ کی حالت میں اپنے آپ پر قابو پائے، بے قابو نہ ہو جائے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 6115۔ سلیمان بن سرد روایت کرتے ہیں کہ دو آدمیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جھگڑا کیا۔ ہم بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص دوسرے کو غصہ کی حالت میں گالی دے رہا تھا اور اس کا چہرہ لال ہو گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ شخص اسے کہہ لے تو اس کا غصہ دور ہو جائے، اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ لے۔ صحابہ نے اس سے کہا،
کہ سنتے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ کیا میں دیوانہ نہیں ہوں؟ یعنی کیا آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں دیوانہ ہوں؟ میں دیوانہ نہیں ہوں۔ یہ بھی اس نے غصہ کی حالت میں کہا۔ بعض نے کہا مطلب یہ ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن لیا ہے، پھر اس نے یہ کلمہ پڑھ لیا۔ حدیث نمبر 6116، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے آپ کوئی نصیحت فرما دیجئے۔ آپ نے کہا غصہ نہ ہوا کرو۔ انہوں نے کئی مرتبہ یہ سوال کیا، آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کر۔ شاید یہ شخص بڑا غصہ والا رہا ہوگا، تو اس کو یہی نصیحت سب پر مقدم کی۔ پس حسب حال نصیحت کرنا سنت نبوی ہے، جیسا کہ ہر حکیم پر فرض ہے کہ مرض کے حسب حال دوا تجویز کرے اور اسے دوائیں دے۔ باب الحیا، حیا اور شرم کا بیان۔ حدیث نمبر 6117، ابو سوار عدوی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے عمران بن حسین سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا سے ہمیشہ بھلائی پیدا ہوتی ہے۔ اس پر بشر ابن کعب نے کہا کہ حکمت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حیا سے وقار حاصل ہوتا ہے، حیا سے سکینت حاصل ہوتی ہے۔ عمران نے ان سے کہا میں تجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں اور تو اپنی 2 ورقی کتاب کی باتیں مجھے سناتا ہے، یعنی ان کو برا لگا۔ متفق علیہ۔ حالانکہ بشیر بن کعب نے حکیموں کی کتاب سے حدیث کی تائید کی تھی، مگر عمران نے اس کو بھی ناپسند کیا، کیونکہ حدیث یا آیت سننے کے بعد پھر دوسروں کا کلام سننے کی ضرورت نہیں۔ جب آفتاب آ گیا تو مشعل یا چراغ کی کیا ضرورت ہے؟ اس حدیث سے ان بعض لوگوں کو نصیحت لینی چاہیے جو حدیث کا معارضہ کسی امام یا مجتہد کے قول سے کرتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے ایسے ہی مقلدین کے بارے میں بصد افسوس کہا ہے، فَمَا يَكُونُ جَوَابُهُمْ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ قیامت کے دن ایسے لوگ جب بارگاہ الہی میں کھڑے ہوں گے اور سوال ہوگا کہ تم نے میرے رسول کا ارشاد سن کر فلاں امام کا قول کیوں اختیار کیا، تو ایسے لوگ اللہ پاک کو کیا جواب دیں گے؟ حجت اللہ البالغہ، اردو، صفحہ نمبر 240۔ حدیث نمبر 6118، عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک شخص سے ہوا جو اپنے بھائی پر حیا کی وجہ سے ناراض ہو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تم بہت شرماتے ہو، گویا وہ کہہ رہا تھا کہ تم اس کی وجہ سے اپنا نقصان کر لیتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اسے چھوڑ دو کہ حیا ایمان میں سے ہے۔ حدیث نمبر 6119، ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ میں رہنے والی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا والے تھے۔ امام بخاری نے کہا مولا انس کا نام عبداللہ بن ابی عتبہ ہے۔ صحیح یہی ہے کہ قتادہ یہ روایت عبداللہ بن ابی عتبہ مولا انس سے نقل کرتے ہیں اور روایت کرتے ہیں۔ باب اذا لم تستحی فاصنع ما شئت،
جب حیا ہی نہ ہو تو جو چاہو سو کرو۔ حدیث نمبر 6120۔ ابو مسعود انصاری روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگلے پیغمبروں کا کلام جو لوگوں کو ملا اس میں یہ بھی ہے کہ جب شرم ہی نہ رہے تو پھر جو جی چاہے وہ کرو۔ باب ما لا یستحی من الحق للتفقہ فی الدین۔ شریعت کی باتیں پوچھنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث نمبر 6121۔ ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ ام سلیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ حق بات سے حیا نہیں کرتا، کیا عورت کو جب احتلام ہو تو اس پر غسل واجب ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اگر عورت منی کی تری دیکھے تو اس پر غسل واجب ہے۔ یہ حضرت زینب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیبہ تھیں۔ ان کے والد حضرت ابو سلمہ تھے جن کا نام عبداللہ بن عبد الاسد مخزومی ہے اور کنیت ابو سلمہ ہے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی پھوپھی زاد بھائی تھے۔ ان کی والدہ کا نام برہ بنت عبد المطلب ہے اور ابو سلمہ نبی اکرم کے دودھ شریک بھی ہیں۔ ان کی بیوی ام سلمہ نے ان کے ساتھ حبشہ کی ہجرت کی تھی مگر مکہ واپس آ گئے۔ جب دوبارہ مدینہ منورہ کی ہجرت کی تو ان کے بچے سلمہ کو دودھیال والوں نے چھین لیا اور حضرت ام سلمہ کو ان کے میکے والوں نے جبراً روک لیا۔ ابو سلمہ دل محسوس کر بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں مدینہ چلے گئے۔ حضرت ام سلمہ 1 سال تک برابر روتی رہیں اور روزانہ اس جگہ آ کر بیٹھ جاتی جہاں شوہر سے الگ کی گئی تھیں۔ ان کی اس بے قراری اور گریہ زاری نے سنگ دل عزیزوں کو بھی رحم پر مجبور کر دیا اور انہوں نے ان کو ان کے شوہر کے پاس جانے کی اجازت دے دی۔ یہ اکیلی مدینہ منورہ کو چل کھڑی ہوئی۔ جنگ احد میں ابو سلمہ سخت زخمی ہو گئے اور جمادی الاخری 3 ہجری میں ان زخموں کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت انہوں نے دعا کی تھی، اے اللہ میرے اہل و عیال کی اچھی طرح نگہداشت کیجیے۔ یہ دعا مقبول ہوئی اور ابو سلمہ کے اہل و عیال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سرپرست عطا ہوا اور حضرت ام سلمہ کو ام المومنین کا لقب و منصب عطا کیا گیا۔ ابو سلمہ کے بچوں کی رسول کریم نے ایسی تعلیم و تربیت فرمائی کہ عمر بن ابو سلمہ سے سعید بن مسیب، ابو امامہ بن سہل اور عروہ بن زبیر جیسے جلیل القدر تابعین حدیث روایت کرتے ہیں اور حضرت علی ان کو فارس اور بحرین کا حاکم مقرر کرتے ہیں۔ ابو سلمہ کی بیٹی زینب اپنے زمانہ کی سب عورتوں سے زیادہ فقیہہ تھیں۔ یہ بچہ ہی تھیں کہ ایک دن کھیلتے کھیلتے یہ رسول اکرم کے پاس آ گئیں۔ آپ غسل فرما رہے تھے، آپ نے پیار سے ان کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ چہرے کی تازگی بڑھاپے میں بھی جوانی جیسی قائم رہی۔ ان کا انتقال مدینہ منورہ میں 84 سال کی عمر میں سن 60 ہجری میں ہوا۔ حدیث نمبر 6122۔ محارب بن دثار کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے مثال اس سرسبز درخت کی ہے
جس کے پتے نہیں جھڑتے۔ صحابہ نے کہا یہ فلاں درخت ہے۔ میرے دل میں آیا کہ کہوں کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن چونکہ میں نوجوان تھا اس لیے مجھے بولتے ہوئے حیا آئی۔ پھر آپ نے کہا وہ کھجور کا درخت ہے۔ اور دوسری سند سے اسی سند سے شعبہ سے روایت ہے کہ ہم سے خبیب بن عبد الرحمن نے، ان سے حفص بن عاصم نے، اور ان سے ابن عمر نے اسی طرح روایت کیا ہے، اور یہ اضافہ کیا کہ پھر میں نے اس کا ذکر عمر سے کیا، یعنی اپنے باپ سے، تو انہوں نے کہا اگر تم نے کہہ دیا ہوتا تو مجھے اتنا مال ملنے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی روایت سے باب کا مطلب نکالا کہ حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ کی اس شرم کو پسند نہیں کیا جو دین کی بات بتلانے میں انہوں نے کی۔ حدیث نمبر 6123، ثابت کہتے ہیں کہ انہوں نے انس سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ایک خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اپنے آپ کو آپ کے نکاح کے لیے پیش کیا اور عرض کیا کیا آپ کو مجھ سے نکاح کی ضرورت ہے؟ اس پر انس کی صاحبزادی بولی وہ کتنی بے حیا تھی۔ انس نے کہا کہ وہ تم سے تو اچھی تھی۔ انہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے لیے پیش کیا۔ یہ سعادت کہاں ملتی ہے کہ نبی اکرم کسی عورت کو اپنی زوجیت کے لیے پسند فرمائے۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسروا ولا تعسروا وکان یحب التخفیف والیسر علی الناس۔ نبی اکرم کا فرمان آسانی کرو، سختی نہ کرو، اور آپ لوگوں پر تخفیف اور آسانی کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 6124، انس بن مالک روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسانی پیدا کرو، لوگوں کو تسلی اور تشفی دو، نفرت نہ دلاؤ۔ حدیث نمبر 6125، ابو موسیٰ اشعری اور معاذ بن جبل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا تو ان سے فرمایا لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، تنگی میں نہ ڈالنا، انہیں خوشخبری سنانا، دین سے نفرت نہ دلانا، اور تم دونوں آپس میں اتفاق سے کام کرنا۔ ابو موسیٰ نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہم ایسی سرزمین میں جا رہے ہیں جہاں شہد سے شراب بنائی جاتی ہے اور اسے بت کہا جاتا ہے، اور جو سے شراب بنائی جاتی ہے اور اسے مصر کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ کرنے والی چیز حرام ہے۔ حدیث نمبر 6126، عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ جب بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزوں میں سے ایک کو پسند کرنے کا اختیار دیا گیا تو آپ نے ہمیشہ ان میں آسان چیزوں کو اختیار کیا، بشرطے کہ اس میں گناہ کا کوئی پہلو نہ ہو۔ اگر اس میں گناہ کا کوئی پہلو ہوتا تو آپ اس سے سب سے زیادہ دور رہتے، اور نبی اکرم نے اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ البتہ اگر کوئی شخص اللہ کی حرمت و حد کو توڑتا تو آپ ان سے تو محض اللہ کی رضامندی کے لیے بدلہ لیتے۔ حدیث نمبر 6127، ازرق بن قیس روایت کرتے ہیں کہ اہواز نامی ایرانی شہر میں ایک نہر کے کنارے ہم لوگ تھے
جو خشک پڑی تھی۔ پھر ابو برزہ اسلمی صحابی گھوڑے پر تشریف لائے اور نماز پڑھی اور گھوڑا چھوڑ دیا۔ گھوڑا بھاگنے لگا تو آپ نے نماز توڑ دی اور اس کا پیچھا کیا۔ آخر اس کے قریب پہنچے اور اسے پکڑ لیا۔ پھر واپس آ کر نماز کی قضا کی۔ وہاں ایک شخص خارجی تھا، وہ کہنے لگا کہ اس بوڑھے کو دیکھو، اس نے گھوڑے کے لیے نماز توڑ ڈالی۔ ابو برزہ نماز سے فارغ ہو کر آئے اور کہا، جب سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوا ہوں کسی نے مجھے ملامت نہیں کی، اور انہوں نے کہا کہ میرا گھر یہاں سے دور ہے۔ اگر میں نماز پڑھتا رہتا اور گھوڑے کو بھاگنے دیتا تو اپنے گھر رات تک بھی نہ پہنچ پاتا۔ اور انہوں نے بیان کیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے ہیں، اور میں نے نبی اکرم کو آسان صورتوں کو اختیار کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ جو پہلو آسان ہوتا تھا اسی کو آپ لیتے تھے اور اختیار کرتے تھے۔ حدیث نمبر 6128، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے مسجد میں پیشاب کر دیا۔ لوگ اس کی طرف مارنے کو بڑھے، لیکن رسول اعظم نے کہا اسے چھوڑ دو، اور جہاں اس نے پیشاب کیا ہے اس جگہ پر پانی کا ایک ڈول بھرا ہوا بہا دو، کیونکہ تم آسانی کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، تنگی کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے ہو۔ اس حدیث سے ان لوگوں کا رد ہوا جو کہتے ہیں ایسی حالت میں وہاں کی مٹی نکالنی ضروری تھی۔ یہ حدیث پہلے کئی بار گزر چکی ہے۔ اس سے اخلاق نبوی پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ جہاں پر پیشاب کیا ہے تو اوپر سے پانی ڈال دیں گے تو وہ جگہ پاک ہو جائے گی، وہاں سے مٹی کا نکالنا ضروری نہیں ہے، مٹی نہیں نکالیں گے۔ باب الانبساط الی الناس، لوگوں کے ساتھ فراخی سے پیش آنا، خوش دلی سے پیش آنا۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ میل ملاپ رکھو، لیکن اس کی وجہ سے اپنے دین کو زخمی نہ کرنا۔ اور اس باب میں اہل و عیال کے ساتھ ہنسی مذاق دل لگی کرنے کا بھی بیان ہے۔ حدیث نمبر 6129، انس بن مالک روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بچوں سے بھی دل لگی کرتے، یہاں تک کہ میرے چھوٹے بھائی عمیر نامی سے مذاقاً فرماتے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، ابو عمیر تیری نغیر نامی چڑیا کہاں ہے، بخیر تو ہے۔ ابو عمیر وہی بچہ تھا جو بچپن میں فوت ہو گیا، اور ام سلیم نے اس کے مرنے کی خبر اس کے والد ابو طلحہ سے چھپا کر رکھی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے کھانا کھایا، ام سلیم سے صحبت کی۔ اس وقت ام سلیم نے کہا کہ بچہ فوت ہو گیا ہے، اس کو دفن کر دو۔ اسی صبر و شکر کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے اسی رات ام سلیم کے بطن میں حمل ٹھہرا دیا اور بہترین بدل عطا فرمایا۔ حدیث نمبر 6130، عائشہ روایت کرتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں لڑکیوں کے ساتھ کھیلتی تھی۔ میری بہت سی سہیلیاں تھیں جو میرے ساتھ کھیلا کرتی تھیں۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لاتے تو وہ چھپ جاتی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں میرے پاس بھیجتے اور وہ میرے ساتھ آ کر کھیلتی۔ متفق علیہ۔ اسی حدیث سے بچوں کے لیے گڑیوں سے کھیلنا بالاتفاق جائز رکھا گیا ہے، اور گڑیوں کو ان مورتوں میں سے مستثنی رکھا گیا ہے جن کا بنانا حرام ہے۔
باب المدارات مع الناس، لوگوں کے ساتھ خاطر تواضع سے پیش آنا۔ ابو درداء سے روایت ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے سامنے ہم ہنستے اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں، مگر ہمارے دل ان پر لعنت کرتے اور لعنت بھیجتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دوست دشمن سب کے ساتھ انسانیت اور اخلاق اور محبت سے پیش آنا یہ نفاق نہیں ہے۔ نفاق یہ ہے کہ مثلاً ان سے کہے میں دل سے آپ سے محبت رکھتا ہوں، حالانکہ دل میں ان کی عداوت ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 6131، عروہ بن زبیر روایت کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کو خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے اندر آنے کی اجازت چاہی، تو آپ نے فرمایا اسے اندر بلا لو، یہ اپنی قوم کا بہت ہی برا آدمی ہے۔ جب وہ شخص اندر آ گیا تو آپ نے اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ گفتگو کی۔ میں نے کہا اللہ کے رسول، آپ نے ابھی اس کے متعلق کیا فرمایا تھا اور پھر اتنی نرمی کے ساتھ گفتگو کیے؟ رسول اکرم نے کہا عائشہ، اللہ کے نزدیک مرتبے کے اعتبار سے وہ شخص سب سے زیادہ برا ہے جسے لوگ اس کی بدخلقی کی وجہ سے چھوڑ دیں۔ حدیث نمبر 6132، عبداللہ بن ابی ملیکہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیہ میں دیبا کی چند قبائیں آئیں، ان میں سونے کے بٹن لگے ہوئے تھے۔ حضرت نے وہ قبائیں اپنے صحابہ میں تقسیم کر دیں اور ایک مخرمہ کے لیے باقی رکھی۔ جب مخرمہ آئے تو آپ نے کہا یہ میں نے تمہارے لیے چھپا رکھی تھی۔ ایوب نے کہا یعنی اپنے کپڑے میں چھپا رکھی تھی۔ آپ مخرمہ کو خوش کرنے کے لیے اس کے تکیے اور گھنڈی کو دکھلا رہے تھے، کیونکہ وہ ذرا سخت مزاج آدمی تھے۔ حدیث نمبر 6133، اور اس کا باب ہے لا یلدغ المؤمن من جوہر مرتین، مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے کہا تھا آدمی تجربہ اٹھا کر دانا بینا بنتا ہے، یعنی مسلمان کو جب ایک بار کسی چیز کا تجربہ ہو جاتا ہے اس سے نقصان اٹھاتا ہے تو پھر دوبارہ دھوکہ نہیں کھاتا، ہوشیار رہتا ہے۔ بقول دودھ کا جلا ہوا چھاچھ کو بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو ایک سوراخ سے 2 بار ڈنک نہیں لگ سکتا، ایک بار ڈنک مار دیا تو بس کافی ہے، دوبارہ اس کے قریب بھی نہیں جائے گا، اپنا ہاتھ پیر کچھ بھی نہیں اس میں ڈالے گا۔ ایک ہی بار دھوکہ کھاتا ہے پھر ہوشیار رہتا ہے۔ آدمی بنتا ہے لاکھوں ٹھوکریں کھانے کے بعد، آدمی بنتا ہے لاکھوں ٹھوکریں کھانے کے بعد، رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ پس جانے کے بعد۔ باب حق الضیف، مہمان کے حق کا بیان۔ حدیث نمبر 6134، عبداللہ بن عمرو روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور کہا کیا میری خبر صحیح ہے کہ تم رات بھر عبادت کرتے ہو اور دن میں روزے رکھتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں یہ صحیح ہے۔ رسول اکرم نے فرمایا ایسا نہ کرو، عبادت بھی کرو اور سو بھی، روزے بھی رکھو اور بنا روزے کے بھی رہو، کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، تم سے ملاقات کے لیے آنے والوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ امید ہے کہ تمہاری عمر لمبی ہوگی، تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ ہر مہینہ میں
3 روزے رکھو کیونکہ ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا ملتا ہے، اس طرح زندگی بھر کا روزہ ہوگا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سختی چاہی تو آپ نے میرے اوپر سختی کر دی۔ میں نے عرض کیا کہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا پھر ہر ہفتے 3 روزہ رکھا کرو۔ بیان کیا کہ میں نے اور سختی چاہی تو آپ نے میرے اوپر سختی کر دی۔ میں نے کہا کہ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا پھر اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام جیسا روزہ رکھو۔ میں نے پوچھا اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کا روزہ کیسا ہوتا تھا؟ آپ نے کہا 1 دن روزہ 1 دن افطار، گویا آدھی عمر کے روزے۔ نبی اکرم کے اس ارشاد گرامی کا حاصل یہ ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو ملکی اور بہیمی دونوں طاقتیں دے کر معجون مرکب پیدا فرمایا ہے۔ اگر ایک قوت کو بالکل تباہ کر کے انسان فرشتہ بن جائے تو گویا وہ اپنی فطرت بگاڑتا ہے۔ منشائے قدرت یہ ہے کہ آدمی کو آدمی ہی رہنا چاہیے، عبادت الہی بھی ہو اور دنیا کے حظوظ بھی جائز حد کے اندر حاصل کیے جائیں اور دنیا کی خوشیاں بھی۔ یہی سنت ہے، یہی سنت نبوی ہے کہ بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کیے جائیں اور عبادت بھی کی جائے، رات کو آرام بھی کیا جائے اور عبادت بھی کی جائے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بارے میں خاص طور سے فرمایا کہ نکاح کرنا میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے نفرت کرے وہ میری امت سے خارج ہے۔ اس سے مجرد رہنے والے نام نہاد پیروں کو سبق لینا چاہیے۔ باب اکرام الضیف و خدمتی، مہمان کی عزت اور خود اس کی خدمت کرنا۔ باب اکرام الضیف و خدمتی ہی ایاہ بنفسہ ہی، اس کی خدمت بذات خود کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وضیف ابراہیم المکرمین، ابراہیم کے مہمان جن کی عزت کی گئی۔ حدیث نمبر 6135، ابو شریح کعبی روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے مہمان کی عزت کرنی چاہیے۔ اس کی خاطرداری بس 1 دن اور رات ہے، 1 دن اور 1 رات ہے، اور مہمانی 3 دن اور 3 راتوں کی۔ اس کے بعد جو ہو وہ صدقہ ہے، اور مہمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے میزبان کے پاس اتنے دن ٹھہر جائے کہ اسے تنگ کر دے، بلکہ حد درجہ 3 دن 3 رات اس کے پاس کھانا کھائے، پھر اپنا انتظام خود کر لے یا وہاں سے لوٹ آئے اور چلتا بنے۔ دوسری سند ہے کہ جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے اچھی بات کہنی چاہیے، ورنہ اسے چپ رہنا چاہیے۔ حدیث نمبر 6136، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس پر لازم ہے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس پر لازم ہے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس پر لازم ہے کہ بھلی بات کہے یا پھر چپ رہے۔ حدیث نمبر 6137، عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ ہمیں تبلیغ کے لیے بھیجتے ہیں اور راستے میں ہم بعض قبیلوں کے گاؤں میں قیام کرتے ہیں، لیکن وہ ہماری مہمان نوازی نہیں کرتے۔
آپ کا اس سلسلے میں کیا ارشاد ہے؟ آپ نے اس پر ہم سے کہا، جب تم ایسے لوگوں کے پاس جا کر اترو اور وہ جیسا دستور ہے مہمانی کے طور پر تم کو کچھ دیں تو اسے منظور کر لو، اگر نہ دیں تو مہمانی کا حق قاعدے کے موافق ان سے وصول کر لو۔ اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم ابتدائی اسلام میں عرب کے مروجہ دستور کے تحت تھا، جب مسافروں کے لیے دوران سفر میں جہاں مسافر قیام کرتا وہاں والوں کو ان کے کھلانے پلانے کا انتظام کرنا تھا۔ آج ہوٹلوں کا دور ہے، مگر حدیث کا منشا آج بھی واجب العمل ہے کہ مہمانوں کی خبر گیری کرنا ضروری ہے۔ مولوی عبدالحق بن فضل اللہ غزنوی جو امام شوکانی کے بلا واسطہ شاگرد تھے اور مترجم نے صغر سنی میں ان سے تلمس کیا ہے، اور مترجم سے مراد مولانا وحید الزماں صاحب، اس کتاب کے مترجم نہیں، یہ بخاری کے مترجم تیسیر الباری، بڑے ہی متبع سنت اور حق پرست تھے۔ مولانا موصوف کا قاعدہ تھا کہ کسی کے ہاں جاتے تو 3 دن سے زیادہ ہرگز نہ کھاتے، بلکہ 3 دن کے بعد اپنا انتظام خود کرتے۔ حدیث نمبر 6138، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے مہمان کی عزت کرنی چاہیے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتوں کو ملائے۔ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات زبان سے نکالے یا پھر چپ رہے۔ اس حدیث میں جو صفات حسنہ مذکور ہوئی ہیں وہ اتنی اہم ہیں کہ ان سے محروم رہنے والے کو ایمان سے محروم کہا جا سکتا ہے۔ مہمان کا اکرام کرنا، صلہ رحمی کرنا یعنی رشتوں کو ملانا، زبان قابو میں رکھنا، یہ بڑی ہی اونچی خوبیاں ہیں جو ہر مومن مسلمان کے اندر ہونی ضروری ہیں، ورنہ خالی نماز روزے بے وزن ہو کر رہ جائیں گے۔ آج کل کتنے ہی نمازی مدعیان دین ہیں جو محض لفافہ ہیں، اندر کچھ نہیں ہے، بے مغز گٹھلی بیکار محض ہوتی ہے۔ کتنے نام نہاد علماء و حفاظ بھی ایسے ہوتے ہیں جو محض ریا و نمود کے طلبگار ہوتے ہیں۔ باب سن الطعام و تکلف للضیف، مہمان کے لیے پرتکلف کھانا بنانا اور تیار کرنا۔ حدیث نمبر 6139، عون بن ابی جحیفہ اپنے والد ابو جحیفہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی اور ابو درداء کو بھائی بھائی بنا دیا۔ ایک مرتبہ سلمان ابو درداء کی ملاقات کے لیے تشریف لائے تو ام درداء کو بڑی خستہ حالت میں دیکھا تو پوچھا کیا حال ہے؟ وہ بولی تمہارے بھائی ابو درداء کو دنیا سے کوئی سروکار نہیں۔ پھر ابو درداء تشریف لائے تو سلمان فارسی نے ان کے سامنے کھانا پیش کیا۔ انہوں نے کہا آپ کھائیں، میں روزے سے ہوں۔ سلمان فارسی بولے کہ میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک آپ بھی نہ کھائیں۔ چنانچہ ابو درداء نے بھی کھایا۔ رات ہوئی تو ابو درداء نماز پڑھنے کی تیاری کرنے لگے۔ سلمان نے کہا سو جائیے۔ پھر جب آخری رات ہوئی تو سلمان نے کہا اب اٹھیے۔ بیان کیا کہ پھر دونوں نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد سلمان نے کہا کہ بلا شبہ تمہارے رب کا تم پر حق ہے اور تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے،
اس لیے سارے حقداروں کے حقوق ادا کرو۔ پھر نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اس کا ذکر کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان نے سچ کہا ہے اور ٹھیک کہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔